نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دورہ عربی گرامر کا پہلا سبق جو تھا نحو و صرف کی اہمیت، اس پر کل 11 اقوال بیان کیے تھے۔ آج کے سبق میں نحو اور صرف کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں، بعض کتابوں کے اندر اصطلاحات کے نام سے لکھی ہوتی ہیں، بعض کتابوں کے اندر مبادیات کے نام سے لکھی ہوتی ہیں، اور بعض کتابوں کے اندر ابتدائی باتوں کے نام سے یہ جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے، اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے ضروری باتیں۔ ان چار چیزوں سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ اصطلاحات کا ذکر ہو، مبادیات کا ذکر ہو، بنیادی باتوں کا ذکر ہو یا ضروری باتیں، ان تمام چاروں چیزوں سے مراد ایک ہی چیز ہے جو آج کے لیکچر میں بیان کی جائے گی۔ اصطلاحات و مبادیات تو زیادہ ہیں، لیکن جو خاص ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اختصار کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہے وہ یہ سمجھنا ہے حرکت اور متحرک۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت یہ باب کارما کا مصدر ہے، جس کا معنی جو ہے نا ہلنا ہوتا ہے، متحرک ہونا۔ تو اس سے مراد زبر زیر اور پیش ہوتا ہے۔ اردو کے اندر اگر ہم جائیں گے تو ہم ان کو زبر زیر اور پیش کہتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ اور حرکت کے مقابلے میں جو ہے وہ ہے متحرک۔ جس حرف پر زبر ہو اس کو متحرک کہیں گے، جس حرف پر زیر ہو اس کو متحرک کہیں گے، جس حرف پر پیش ہو اس کو بھی متحرک کہیں گے۔ یعنی کہ زبر زیر پیش تینوں میں سے کوئی حرکت آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے متحرک۔ اب حرکت کو حرکت کیوں کہتے ہیں؟ حرکت کا لغوی معنی میں نے بتایا، ہلنا، متحرک ہونا۔ تو جس حرف پر حرکت آ جائے اس کی ادائیگی کے وقت جو ہے زبان حرکت کرتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں۔ اور ایک ہے حرکات ثلاثہ، 3 حرکات، زبر زیر اور پیش تینوں کے مجموعے کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی اصطلاح تھی، حرکت اور متحرک۔ دوسری اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے بنیادی طور پر وہ ہے فتح و مفتوح۔ فتح و مفتوح، زبر کو فتح یا نصب کہتے ہیں۔ زبر کو عربی میں فتح یا نصب کہتے ہیں، یعنی کہ جو زبر ہے اس کو عربی میں فتح کہتے ہیں، اور فتح کا دوسرا جو نام ہے وہ ہے نصب۔ جس حرف پر فتح یا نصب ہو اس کو مفتوح یا منصوب کہا جاتا ہے۔ جیسے الکتاب، اس کے اندر تا کے اوپر زبر ہے، اگر ہم تا کے اوپر جو زبر ہے اس کا نام بولتے ہیں فتح، تو اس کے جو ہے نا مقابلے میں تا مفتوح ہوگی۔ اگر ہم کہتے ہیں تا کے اوپر نصب ہے تو ہم کہیں گے تا منصوب ہے۔ یہ دوسری اصطلاح ہے۔ اور فتح کو فتح کیوں کہتے ہیں؟ فتح کو فتح کیوں کہتے ہیں؟ تو فتح کا جو لغوی معنی ہے اس کا معنی ہے کھولنا۔ انما سمی الفتح فتحا لافتاح الفم عند التلفظ۔ یہ فتح کے تلفظ کے وقت منہ کھل جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتح کہتے ہیں۔ اور فتح کا جو دوسرا نام نصب ہے، نصب کو نصب کیوں کہتے ہیں؟ تو نصب کا جو معنی ہے وہ ہے قائم کرنا۔ تو نصب کی ادائیگی کے وقت جب اس کا تلفظ کیا جائے تو دونوں لب اپنی حالت پر قائم رہتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصب کہتے ہیں۔ انما سمی النصب ناصبا لانتصاب الشفتین علیہ عند التلفظ به۔ اس کے تلفظ کے وقت دونوں لب جو ہیں وہ اپنی حالت پر قائم رہتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصب کہا جاتا ہے۔ اور تیسری اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے بنیادی طور پر، جس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے ضمہ و مضموم۔ ضمہ و مضموم، ضمہ کہتے ہیں پیش کو، پیش کو ضمہ یا رفع کہتے ہیں، پیش کو ضمہ یا رفع کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر پیش ہو اس کو مرفوع یا مضموم کہتے ہیں۔ جیسے
الکتابو کے اندر با ہے، اگر ہم کہتے ہیں با کے اوپر پیش ہے اور پیش کا نام کیا ہے ضمہ ہے، تو ضمہ کے مقابلے میں با مضموم ٹھہرے گی، اور اگر ہم کہتے ہیں با کے اوپر رفع ہے تو اس مقابلے کے اندر با کو ہم کیا کہیں گے مرفوع کہیں گے۔ اب با کے اوپر پیش ہے تو یہ مرفوع یا مضموم ٹھہرے گی۔ اب پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ضمہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ضمہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا۔ انما سمی الضم ضما لحصولہ بضم الشفتین، جب ہم ضمہ کا تلفظ کرتے ہیں اس کی ادائیگی کے وقت دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں ضمہ کہا جاتا ہے۔ اور پیش کو رفع بھی کہتے ہیں، اگر ہم پیش کو رفع کہتے ہیں تو اس کو رفع کہنے کی وجہ کیا ہے؟ رفع کا لغوی معنی ہوتا ہے بلند ہونا، تو انما سمی الرفع رفعا لارتفاع الشفۃ السفلی عند التلفظ به، تو رفع ضمہ کی ادائیگی کے وقت جو نیچے والا ہونٹ ہے وہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفع کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی اصطلاح جو بنیادی طور پر استعمال کی جاتی ہے وہ ہے کسرہ و مکسور۔ زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں اور اسی کو جر بھی کہتے ہیں، زیر کو کسرہ یا جر کہتے ہیں، جس حرف پر زیر ہو اس کو مکسور یا مجرور کہا جاتا ہے۔ تو جیسے الکتابو کے اندر کاف ہے، کاف کے نیچے کسرہ ہے، اگر ہم کہتے ہیں کسرہ ہے تو کاف مکسور ہوگا، اگر ہم کہتے ہیں کاف کے نیچے جر ہے تو کاف کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ اس کے اندر تھوڑا سا فرق بھی ہے، یہ جو پیچھے اصطلاحات بیان کی گئی ہیں ضمہ فتح کسرہ اور رفع نصب جر، ان کے اندر تھوڑا سا فرق بھی بعض کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ معرب کا جو اعراب ہے رفع نصب جر ہے اور مبنی کا اعراب جو ہے ضمہ فتح کسرہ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ایک دوسرے کے اوپر دونوں بولے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کسرہ و مکسور کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، کسرہ عام حالت کے اندر جو کسی حرف پر زیر آتی ہے اسے مکسور کہتے ہیں، اور اگر جو ہے نا حرف جر کی وجہ سے کسرہ آ جائے یا مجرور با اضافت کی وجہ سے زیر آتی ہے تو اس وقت جو ہے نا جر اور مجرور والی اصطلاح بولی جائے گی۔ یہ بھی تھوڑا سا ان کے اندر فرق کیا جاتا ہے۔ اور پانچویں اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے تنوین۔ تنوین اور منون، دو زبر دو زیر اور دو پیش میں سے ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ ان تینوں میں سے جو بھی دو زبر دو زیر دو پیش کسی حرف کے اوپر آ جائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ منون کہا جاتا ہے۔ جیسے محمدن، اس کے اندر جو ہے نا دال ہے اور دال کے اوپر تنوین آ چکی ہے۔ اب تنوین کو تنوین کیوں کہتے ہیں؟ اصل کے اندر تنوین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نون پڑھنا، تو تنوین کی ادائیگی کے وقت جو ہے نا نون کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، جیسے محمدن، دال کی ادائیگی کے وقت جب محمدن کہا تو نون کی آواز پیدا ہوگی، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین کہا جاتا ہے۔ ایک جو اصطلاح بولی جاتی ہے چھٹے نمبر پر وہ ہے سکون اور ساکن۔ حرکت نہ ہونے کو سکون یا جزم کہتے ہیں، حرکت نہ ہونے کو سکون یا جزم کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر حرکت نہ ہو یا سکون کی علامات پائی جائیں اس کے اوپر اس کو ساکن یا مجزوم کہا جاتا ہے۔ اور سکون کا معنی کیا ہے؟ اس کو سکون کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا۔ جس حرف پر حرکت نہ ہو یا سکون کی علامت پائی جائے تو اس کی ادائیگی کے وقت جو زبان ہے ٹھہر جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون کہا جاتا ہے۔ اور ساتویں اصطلاح جو بولی جاتی ہے وہ ہے شد یا تشدید۔ شد یا تشدید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور شد یا تشدید کسے کہتے ہیں؟ دو ہم جنس حرفوں کو ملا کر پڑھنا، یہ شد یا تشدید کہلاتا ہے۔ اور جس حرف پر شد یا تشدید کی علامت موجود ہو اس کو ہم کہتے ہیں مشدد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ جیسے محمدن، اس کے اندر جو دوسرا میم ہے یہ کیا ہے؟ مشدد ہے۔ یہ جو ہے نا ساتویں اصطلاح تھی جو بنیادی طور پر استعمال کی جاتی ہے
ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور اب 8ویں اصطلاح جو بنیادی طور پر استعمال کی جاتی ہے وہ ہے حروف علت۔ حروف علت سے مراد آپ کو پتہ ہے الف، واو اور یا کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے، حروف علت اگر آ جائیں حروف اصلیہ کے اندر، یعنی کہ ثلاثی میں فا عین لام کے مقابلے میں، رباعی کے اندر فا عین ڈبل لام کے مقابلے میں، اور خماسی کے اندر اگر فا عین لام ٹرپل لام کے مقابلے میں آتے ہیں، تو اس وقت یہ تو ٹھہریں گے حروف علت۔ اگر ان کے علاوہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آتے، کسی کلمے کے اندر وہ آ جاتا ہے، الف آ جاتا ہے یا آ جاتا ہے، تو وہ حروف علت نہیں ہوں گے۔ اس کی مثال یضرب ہے، کیا ہے؟ یضرب ہے۔ اب یہاں پر یا آئی ہے، ہم اس کو حروف علت نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ یہ علامت مضارع میں سے ہے، مضارع کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس کی پہچان کا میں نے آپ کو جو آسان طریقہ بتایا ہے، اگر وہ یا الف یہ آ جائیں حروف اصلیہ کے اندر تو اس وقت حروف علت ٹھہریں گے، اگر حروف اصلیہ میں نہیں ہیں تو پھر یہ حروف علت نہیں بنیں گے۔ اور جو 9ویں اصطلاح ہے حروف علت کا جو مجموعہ ہے وہ وائے بنتا ہے، جیسے وعد، یسر، قرأ، یہ جو ہے نا حروف اصلیہ کے اندر ہے، اسی لیے وعدہ کے اندر وہ فا کلمہ میں ہم نے اس کو جو ہے نا حروف علت بنائیں گے، یسر یا بھی فا کلمہ میں، قرأ جو حمزہ ہے وہ لام کلمہ میں ہے۔ ان کے علاوہ اگر حروف اصلیہ میں نہ ہو تو پھر حروف علت نہیں ٹھہریں گے۔ اور 9ویں اصطلاح جو ہے 9ویں نمبر پر وہ ہے حروف صحیح۔ بعض کتابوں میں حروف صحیحہ لکھا ہوتا ہے، بعض کے اندر حروف صحیح لکھا ہوتا ہے۔ حروف علت کے علاوہ باقی جو تمام حروف ہیں حروف تہجی وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 10ویں اصطلاح، اب حروف تہجی کا جو ہم نے لفظ بولا ہے، حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بنیادی طور پر سمجھنے والی بات ہے۔ جو بعض کتابوں کے اندر حروف تہجی لکھا ہوتا ہے اور بعض کے اندر حروف ہجا لکھا ہوتا ہے، تو الف سے لے کر یا تک یہ جو تمام حروف ہیں 29 بنتے ہیں، ان کو حروف ہجا یا حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ 11ویں اصطلاح جو ہے حروف اصلی، یا بعض کتابوں میں حروف اصلیہ لکھا ہوتا ہے۔ اب حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو ثلاثی میں وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہوں، فا کلمہ کے مقابلے میں، عین کلمہ کے مقابلے میں، یا لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں، کب؟ ثلاثی کے اندر۔ اور حروف اصلی رباعی کے اندر وہ بنیں گے جو فا عین لام ڈبل لام کے مقابلے میں ہوں، اور خماسی کے اندر حروف اصلی وہ بنیں گے جو فا عین ٹرپل لام کے مقابلے میں ہوں، ان کو کہا جاتا ہے حروف اصلیہ۔ جیسے ضربہ بر وزن کیا ہے؟ فعلا، یہ ثلاثی ہے، یہ حروف اصلی ٹھہریں گے۔ اور اسی طرح جو ہے نا فعللا، دہرجا، یہ جو ہے نا رباعی ٹھہریں گے حروف اصلی کے اندر، اور خماسی کے اندر بھی جو ہے نا سفرجل، یہ کیا ٹھہریں گے؟ حروف اصلی ٹھہریں گے۔ اور اسی طرح 12ویں نمبر پر جو اصطلاح بولی جاتی ہے وہ ہے حروف زائدہ۔ جیسے ہم نے حروف اصلیہ کی تعریف کے اندر تھوڑی سی وضاحت کی ہے، تو ثلاثی کے اندر حروف زائدہ وہ بنیں گے جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہوں، رباعی کے اندر حروف زائدہ وہ بنیں گے جو فا عین ڈبل لام کے مقابلے میں نہ ہوں، اور خماسی کے اندر حروف زائدہ وہ بنیں گے جو فا عین ٹرپل لام کے مقابلے میں نہ ہوں۔ جو حروف زائدہ ہیں وہ ہیں 10۔ کتنی حروف ہیں؟ 10، جن کا مجموعہ سألتمونیہا یہ بنتا ہے، یا دوسرے الفاظ کے اندر حویت السیمان، یہ بھی ان کا مجموعہ بنتا ہے، الیوم تنساہ، یہ بھی ان کا مجموعہ بنتا ہے۔ یعنی کہ 10 حروف زائدہ ہیں، انہی زائدہ کا مجموعہ سألتمونیہا بھی ہے، یا حویت السیمان بھی ہے، اور اسی طرح الیوم تنساہ بھی ہے۔ یہ 10 حروف زائدہ ہے۔ اب یہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ وہ اس طرح کے جو حروف زائدہ ہوں گے وہ انہی 10 میں سے ہوں گے۔ اگر ان 10 حروف میں سے فا عین لام کلمہ میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ حروف زائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر سألا،
بر وزن فعل. یہاں پر حمزہ کس کے مقابلے میں ہے؟ عین کلمہ کے مقابلے میں ہے. اب ہم نے حمزہ حروف زائدہ کے اندر بھی پڑھا تھا. کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ حمزہ کیا ہے؟ زائدہ ہے. تو اس کے لیے میں نے کیا بیان کیا؟ جو زائد حروف ہوں گے وہ انہی 10 میں سے ہوں گے، لیکن انہی 10 میں سے اگر کوئی حرف حروف اصلیہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، ثلاثی کے اندر فاعل لام کے مقابلے میں، رباعی کے اندر فاعل ڈبل لام کے مقابلے میں، اور خماسی کے اندر فاعل ٹرپل لام کے مقابلے میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ اس وقت وہ زائدہ نہیں ہوگا بلکہ حروف اصلی کے اندر شمار ہوگا. اس کی دوسری مثال ناصرہ ہے. نون کو ہم نے حروف زائدہ میں پڑھا، لیکن یہاں پر ناصرہ بربدن فعل فا کلمہ میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ حروف اصلی ہوگا نہ کہ زائدہ. اس کی اور بھی مثالیں آپ جو ہے نا غور و فکر کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں. اب جو 13ویں نمبر پر اصطلاح بولی جاتی ہے واحد، یہ آپ کو پتہ ہے ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہا جاتا ہے، اور جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں. اور 14ویں جو اصطلاح بنیادی طور پر بیان کی جاتی ہے وہ ہے متکلم. متکلم کہتے ہیں بات کرنے والا. اردو کے اندر جو ہے اس کے جو علامت ہے میں اور ہم، معنی جب کرتے ہیں اردو میں میں اور ہم، یہ متکلم کے لیے ہوتا ہے. میں واحد متکلم کے لیے اور ہم تثنیہ جمع متکلم کے لیے، یا جمع متکلم، اور اسی طرح متکلم مع الغیر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور مخاطب حاضر موجود شخص، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخاطب. یا دوسرے لفظوں میں جس سے بات کی جا رہی ہو اس کو بھی مخاطب کہتے ہیں. غائب، غائب جو غیر حاضر ہو یا غیر موجود ہو یا جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو. اسی طرح جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو بھی غائب کہا جاتا ہے. اب میں بات کر رہا ہوں، دوسرے الفاظ کے اندر میں متکلم ہوں، اور آپ سن رہے ہیں تو آپ مخاطب ٹھہریں گے، اور جو اس وقت موجود نہیں ہے وہ غائب ٹھہریں گے. اور 15ویں نمبر پر جو اصطلاح بولی جاتی ہے وہ ہے زمانہ. بنیادی طور پر زمانہ وقت کو کہا جاتا ہے، اور وقت آپ کو پتہ ہے 3 ہے: ماضی گزرا ہوا حال، موجودہ اور مستقبل، آنے والا یا آئندہ. 16ویں اصطلاح مادہ کسے کہتے ہیں؟ مادہ. لفظ کے ماخذ کو مادہ کہتے ہیں، یعنی کہ جس سے لفظ نکلا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مادہ کہا جاتا ہے. دوسرے الفاظ کے اندر حروف اصلیہ کو مادہ کہتے ہیں. جیسے ضاربن، یہ کس سے نکلا ہے؟ ضربن سے. تو ضربن کیا ہے؟ مادہ ہے، اور ضاربن یہ سے نکلا ہے، یعنی کہ ضاربن کا ماخذ ہے دوسرے الفاظ کے اندر. اور اسی طرح جو ضرب ہے یہ حروف اصلیہ بھی ہیں. ضاربن فاعل ان کے وزن پہ جب ہم ان کو حروف اصلی جو ہے نا ڈھونڈیں گے تو اس وقت زواد فا کلمہ کے مقابلے میں عین کے مقابلے میں را ہے، اور لام کلمہ کے مقابلے میں با ہے. تو ضرب کیا ہے؟ حروف اصلی ٹھہرے گے. تو دوسرے الفاظ کے اندر میں نے مادہ کی تعریف کیا کی؟ حروف اصلیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ کہا جاتا ہے. اور 17ویں جو اصطلاح ہے وہ ہے سیغہ. سیغہ کسے کہتے ہیں؟ سیغہ لفظ کو کہتے ہیں. حیات الحاصلۃ من ترکیب الحروف، حروف کو جوڑنے کے بعد جو حاصل ہونے والی کیفیت ہے اس کو سیغہ کہتے ہیں. حروف کو اکٹھا کرنے کے بعد حاصل ہونے والی کیفیت کو سیغہ کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ زواد ایک حرف ہے، را دوسرا حرف ہے، اور با تیسرا حرف ہے. اب ہم نے ان کو ملا دیا، ضربہ بن گیا، تو یہ سیغہ بن جائے گا واحد مذکر غائب فعل ماضی کا. تو سیغہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ الفاظ کو جوڑنے کے بعد حاصل ہونے والی حیات شکل کیفیت کو سیغہ کہا جاتا ہے. اب سیغہ اصل میں کیا تھا؟ سیغہ یہ باب ناصرہ کا مصدر ہے، اصل میں سوغہ تھا. وہ ساکن غیر مدغم ہے تو اس کو یا سے بدلا تو یہ کیا بن جائے گا؟ سیغہ بن جائے گا. اجوہ واوی ہے ہفت اقسام سے. اب اس کے بعد جو 18ویں نمبر پر اصطلاح بولی جاتی ہے، کتابوں کے اندر بعض دفعہ یہ لکھا ہوتا ہے ما قبل، بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا کہ ما قبل کسے کہتے ہیں. یہ اصطلاح عام کتابوں کے اندر لکھی ہوتی ہے. ما قبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے والا حرف، پہلے والا حرف، یا
پہلے آنے والا، تو کسی حرف کا ما قبل حرف وہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ضربہ ہے، تو با کا ما قبل حرف پہلے والا کون سا ہے؟ را ہے، تو ہم با کا ما قبل را ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ را ما قبل پہلے والا حرف ہے، اور را سے پہلے زواد ہے تو زواد کو ہم ما قبل حرف کہہ سکتے ہیں۔ ایک اصطلاح بولی جاتی ہے ما بعد، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والا، بعد میں آنے والا حرف۔ تو کسی حرف کا ما بعد حرف وہ ہوتا ہے جو اس کے بعد میں آتا ہے۔ اس کو بھی ہم ضربہ کو لے لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، ایک ہی مثال، تو زواد کا بعد والا حرف کون سا ہے؟ را ہے، تو ہم کہیں گے ما بعد حرف را ہے، اور را کا ما بعد حرف کون سا ہے؟ با ہے، تو ہم کہیں گے اس کا ما بعد حرف کیا ہے؟ با ہے۔ یہ ہے جو ہے نا 19ویں نمبر پر ما بعد والی اصطلاح، یہ بھی بولی جاتی ہے۔ اب ایک اصطلاح بولی جاتی ہے حروف مضارع یا علامات مضارع، حروف مضارع یا علامات مضارع۔ یہ الف و یا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مضارع، بلکہ نہیں، الف تا یا نون کو کیا کہتے ہیں؟ آتین، جن کا مجموعہ ہے ان کو علامات مضارع یا حروف مضارع کہا جاتا ہے، آتین۔ اور اس کا ایک مجموعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے انیتو یا ناتی، یہ 3 طرح ان کا مجموعہ بیان کیا جا سکتا ہے، ان کو حروف مضارع یا علامات مضارع کہا جاتا ہے۔ اور ایک اصطلاح بولی جاتی ہے ام الابواب، ام الابواب یعنی کہ باب کی یہ جمع ہے ابواب، تو معنی بنے گا ابواب کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر جو ام الابواب کے اندر شمار کیا گیا ہے وہ 3 باب ہیں، باب ناصر ینصر اور ضرب یضرب اور سامع یسمع کو کیا کہتے ہیں؟ ام الابواب کہا جاتا ہے۔ اور ایک اصطلاح بولی جاتی ہے فروع الابواب، فروع الابواب، فروع کا معنی آپ کو پتہ ہے، ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے فرع۔ تو فروع الابواب کے اندر فاتح یفتح کو، کارم یکرم اور حاسب یحسب کو کیا کہتے ہیں؟ ان 3 ابواب کو فروع الابواب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اصطلاح جو بولی جاتی ہے الف، ایک ہوتا ہے الف، ایک ہوتا ہے حمزہ، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ الف جو ہوتا ہے ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یہ حرکات ثلاثہ زبر زیر پیش کو قبول نہیں کرتا، ہمیشہ ساکن ہوگا۔ اور جو حمزہ ہے یہ حرکات ثلاثہ زبر زیر اور پیش کو قبول کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا جزم بھی آ جاتی ہے، زبر بھی آ جاتی ہے، زیر اور پیش بھی آ جاتا ہے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ کے اندر اگر حمزہ کسے کہیں گے؟ اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو ہم حمزہ شمار کر دیں گے، اگر زبر زیر اور پیش کے علاوہ ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ ہم الف کہیں گے۔ ایک اصطلاح جو بولی جاتی ہے وہ ہے باب، صرف کے اندر اکثر یہ بولا جاتا ہے باب۔ اب باب کسے کہتے ہیں؟ اس کی جمع ابھی بتایا ہے، باب کی جمع کیا ہے؟ ابواب ہے۔ اہل صرف جو ہے نا، علماء صرف، ان کی اصطلاح میں باب کا لفظ 2 طرح استعمال ہوتا ہے۔ اگر ثلاثی کے اندر بولا جائے، ثلاثی مجرد میں، تو پھر جو ہے نا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ دونوں کو جوڑ کر وہ باب کا نام دے دیتے ہیں۔ جیسے ضرب یضرب، ضرب ماضی کا پہلا صیغہ لیا اور اسی طرح مضارع کا پہلا صیغہ، دونوں کو جوڑ دیا تو ثلاثی کے اندر وہ باب ضرب یضرب کہہ دیتے ہیں، باب ناصر ینصر فاتح یفتح وغیرہ، اس کو یعنی ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے کو باب کا نام دے دیتے ہیں۔ اگر جو ہے نا ثلاثی مجرد کے علاوہ مزید فی یا رباعی کو لیا جائے تو اس وقت وہ جو ہے ان کا جو مصدر ہے، ثلاثی مزید فی کے ابواب کا جو مصدر ہے اس کو، اور رباعی کا جو مصدر ہے اس کو باب کا نام دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر باب افعال، یہ افعال اکرم یکرم و اکرام، یہ اس کا جو ہے نا ان کا جو باب کا مصدر ہے اس کے وزن کے نام سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو ہے نا ایک اصطلاح بولی جاتی ہے باب کی، اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اور جو آخری اصطلاح ہے صرف صغیر کسے کہتے ہیں؟ صرف صغیر یہ جو ہے نا صرفی حضرات افعال اور اسماء مشتقہ کی مشق کے لیے، افعال
اور اسماء مشتقہ کی مشق کے لیے ان میں سے ہر ایک کی گردان کا جو ابتدائی صیغہ ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صرف صغیر کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا صرف و نحو کی کتابوں میں اور بھی کئی اصطلاحات ہیں جن کو بیان کیا جائے تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن یہ بنیادی باتیں تھیں جن کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ کتاب کو پڑھنے سے پہلے ان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر یہ باتیں ہمیں یاد ہو گئیں تو پھر آگے جو قوانین آ رہے ہیں ان کے اندر یہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہیں، یہ موجودہ اصطلاحات آگے جا کر استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر ان کا تعارف نہیں ہوگا تو وہ آگے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔